حیا کی تعریف آپ کے سامنے یہ ذکر کی، عیوبات سے اور گناہوں سے بچے، ایسی صفت انسان پر ظاہر ہو۔ اب یہ عیوبات اور گناہ اس انسانیت پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے، ہم مسلمان جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو مارا۔ اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد یہ بنی تھی خاتون، عورت۔ پہلا گناہ، پہلا قتل۔ تو اب وہاں سے ہمیں کچھ اسباب ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کیسے کیا ہے کہ انسان کے اندر نفسانی جذبات رکھیں، کہ وہ نفسانی جذبات کی وجہ سے وہ اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، مرد ہے تو عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جائز اصول اور قواعد بتا دی ہے کہ بھائی نکاح کا عمل ہے۔ اب نکاح کے عمل کے بغیر اگر کوئی مائل ہوگا تو یہ بے حیائی ہے۔ نکاح کے عمل کے بغیر کوئی مائل ہوگا یا ہوگی تو وہ بے حیائی ہے، وہ زنا ہے، وہ بدنظری ہے، وہ اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی ہے، وہ تہذیب و تمدن سے عاری لوگ اور قوم ہے۔ تو اب اسلام نے نکاح کا عمل بتا دیا تھا، اس حدود کے اندر دیا تھا، اس حدود کے اندر رہنا ہے۔ اس حدود سے جو آگے بڑھے گا وہ بے حیا ہے، وہ بے شرم ہے، وہ گناہوں میں اٹا ہوا ہے۔ اسلام نے یہ بھی اصول بتا دیے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پہلا قتل ہوا تھا عورت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو عورت ہے اس کا کوئی مرتبہ کم ہے، نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اعمال کا ذکر کیا، عورت کے عمل کا بھی ذکر کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مذکر یا مؤنث جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اسے بہترین حیات، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بہترین فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا، مرد بھی اگر وہ عمل کرے گا اسے بھی دنیا اچھی ملے گی اور آخرت اچھی ملے گی، عورت بھی اگر اچھا عمل کرے گی تو اسے بھی دنیا اچھی ملے گی اور آخرت اچھی ملے گی۔ یعنی اللہ نے اعمال میں مرد اور عورت کا مقام وہی رکھا۔ پھر عورت کو جو اسلام نے مقام دیا ہے، میں یہ بات اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ذہن میں یہ بات چلی جائے کہ پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا کہ کوئی اس کے اندر نقص ہوگا۔ نہیں، اسلام نے جو عورت کا مقام رکھا ہے ایسا مقام کسی مذہب اور کسی ملت نے نہیں رکھا۔ اسلام نے کیا حکم دیا کہ عورت اگر ماں ہے، پیدا کرنے والی ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے، ان کا ادب کرو، ان کی احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ساری زندگی بھی خدمت کرتے رہے، ان کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہے تو حق ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہاری بہن ہے تو تم اس کا سہارا بنو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں خوشی غمی میں شرکت کرو۔ اور وہی عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو حکم دیا کہ اگر کسی نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور اچھے جگہ رشتے کیے، اچھی تربیت دی اور اچھے جگہ رشتے کیے، فرمایا کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو۔ تفصیلات اس میں بے شمار ہیں، لیکن عورت کی جو بھی صورت ہے
جو بھی مقام ہے اسلام نے اس کو اس سے بھی بلند کر کے بیان کیا کہ جو بھی صورت ہے، جو بھی مقام ہے، اسلام نے اس کو اس سے بھی بلند کر کے بیان کیا۔ تو مقام دیا خاتون کو، لیکن حدود بتا دیے، یہ مرد کے حدود ہیں، یہ خاتون کے حدود ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ کیوں نظروں کو نیچے رکھیں؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَزِنَاءُ الْعَيْنِ النَّظْرُ، کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ وَزِنَاءُ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، اور زبان کا زنا نامحرم سے بات چیت کرنے میں۔ اور اس بات چیت، تکلم، گفتگو، اجنبی مرد نامحرم عورت آپس میں کس طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی صحابی آئے ان سے سوال کرنا ہے، ان سے کچھ مانگنا ہے، کچھ منگانا ہے، تو فرمایا پردے کے اندر رہ کر، حجاب کے اندر رہ کر۔ اور جب بات کرنی ہے تو لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، لہجہ سخت ہونا چاہیے، نسوانیت لہجے میں ظاہر نہ ہو۔ وہ کون؟ وہ پاک باز خاتون ہے، امہات المومنین ہے، نبی کی بیوی۔